بلا من اوفى بعهده واتقى فإن اللہ یحب المتقین. بلا کیوں نہیں، من اوفا جو بھی پورا کرے گا، بعہدہ اپنا اقرار، اپنا عہد، اپنا وعدہ، اپنا معاہدہ، واتقى اور اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، خود کو اللہ کے ناراضگی والے کاموں سے بچائے گا، فإن اللہ تو بے شک اللہ یحب المتقین دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے. یہ کس نے کہا کہ ان کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا؟ بلا ضرور پوچھا جائے گا. اگر کسی نے کسی کا مال دبایا ہے، ہڑپ کیا ہے کسی بھی طریقے سے، تو ضرور پوچھا جائے گا. ہاں، من اوفا بعہدہ جس نے اپنا عہد، اپنا معاہدہ، اپنی بات پوری کی، واتقى اور جس نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرا، فإن اللہ یحب المتقین تو بے شک اللہ محبت کرنے والے ہیں متقین سے. اس میں اللہ کی طرف سے ایک خاص بات کی گئی ہے، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتے ہیں متقین سے. اور اللہ جل شانہ جو کہ ساری کائنات کے مالک ہیں، مالک الملک ہیں، وہ اگر کسی سے محبت کریں تو یہ سب سے زیادہ بڑی بات ہے، سب سے زیادہ فخر کی بات ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. یہاں پہ ایک بات کا اللہ نے ذکر کیا اور اس کے بعد 5 سزائیں ذکر کی. قرآن میں جنرلی اکٹھی ایک ہی جگہ کے اوپر، ایک ہی جرم کے اوپر اتنی زیادہ سزائیں بہت کم مقامات پہ آئی ہیں. ان الذین بے شک الذین وہ لوگ، یشترون جو تجارت خریدتے ہیں. اشترا مینس بیچنا اور خرید، بیع کرنا. جو لوگ خریدتے ہیں بعہد اللہ اللہ کا عہد، اللہ کا وعدہ، اللہ سے کیا گیا وعدہ جو بیچ دیتے ہیں، وایمانہم اور اپنی قسمیں، ثمنا قیمت پہ، قلیلاً تھوڑی قیمت پہ بیچتے. اولئک یہی لوگ ہیں، لا خلاق نہیں ہے حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ تھوڑا سا بھی ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. یہ پہلی بات آ گئی. ولا یکلمہم اللہ اور نہیں کلام کرے گا اللہ ان سے، بات بھی اللہ نہیں کرے، اللہ نے ان سے بات نہیں کری. ولا ینظر اور نہ ہی ان پہ نظر کرے گا یا نہ ہی ان کو مہلت دے گا، الیہم ان کی طرف. 3 چیزیں ہو گئی. کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ نے ان سے بات نہیں کرنی، اللہ نے ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، ان کو کوئی مہلت نہیں دینی ہے یوم القیامہ قیامت کے دن. ولا یزکیہم اور نہ ہی اللہ ان کو پاک کریں گے. ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب. 5 چیزیں اللہ نے مینشن کی. کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جو اپنا عہد، اپنا معاہدہ، اپنی قسمیں، اپنا اللہ سے کیے گئے قول اور اقرار تھوڑی سی قیمت کے لیے بیچ دیتے. بعہد اللہ اللہ کا عہد. اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ اس کی 2-3 توجیحات ہیں. عہد اللہ کا مطلب، ایک علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ نے جو ہم سے وعدے لیے وہ اللہ کا وعدہ کہلائے گا. اللہ نے کہا کہ بھئی تم میرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گے. ہم نے کہا یا اللہ بالکل. تو بیسیکلی یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے. تو یہ ہمارا وعدہ ہو گیا، ہمارا وعدہ جو ہم نے اللہ سے کیا. اللہ کا وعدے سے اس میں کیوں کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے آیا اور ہم نے اس کو اقرار کیا، ایکسیپٹ کیا. اللہ نے جو بھی احکامات دیے ہیں اور ہم نے ان کو ایکسیپٹ کی. یہ سارے کے سارے علماء کے نزدیک اس میں آتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے عہد. اور ہم نے سارے عہد نہیں کیے. کوئی کہے کہ میں نے تو اللہ سے یہ بات کی نہیں تھی کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ایسا تو میں نے کوئی وعدہ اللہ سے نہیں کیا. ہم نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کا غلام. تو غلام کے لیے ہر چیز لکھی ہوئی نہیں دی جاتی اس کو کہ بھائی یہ بھی تم نے ماننا ہے، یہ بھی ماننا ہے، یہ بھی ماننا ہے. جب غلام کسی کو بیچ دیا جاتا ہے تو اٹس انڈرسٹوڈ کہ وہ جو بھی کہے گا غلام نے وہ ماننا ہے. جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ
تو بیسیکلی ہم نے کہا اے اللہ آپ میرے مالک ہیں، میرے معبود ہیں، میرے الہ ہیں، تو آپ جو بھی کہیں گے وہ میں مانوں گا۔ یہ عہد ہم نے کلمہ پڑھ کے ہی اللہ سے کر لیا۔ جب ہم نے کہا کہ یہ قرآن میرے رب کی کتاب ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، تو اس میں ہمیں کوئی چوائس نہیں دی ہم نے، نہیں ہم نے کچھ کہا یا اللہ میں ان باتوں کو مانوں گا، باقی کو نہیں مانتا، بلکہ ہم نے کہا یہ میرے رب کی کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ہونے والی، اس کے اندر کی جانے والی ہر بات کو میں ایکسیپٹ کرتا۔ ایک اور عہد جو میں نے اور آپ نے ڈائریکٹلی اللہ سے خود کیا ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی، فرعون نے بھی، نمرود نے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر بندے نے اللہ سے ڈائریکٹلی کلام کر کے ایک عہد کیا ہوا ہے، جس کا کہ ذکر سورہ اعراف میں آتا ہے، جب اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا، اور جس کو عہد الست بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا کہ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، میں نے بھی، آپ نے بھی، فرعون نے بھی، حامان نے بھی، ہر ایک نے آگے سے اللہ کو جواب دیا کہ قالوا بلا، بالکل، کیوں نہیں، آپ ہی ہیں ہمارے رب۔ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے ہیں ہم۔ اللہ نے ڈائریکٹلی ہم سے پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا بالکل اللہ آپ ہیں۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا آپ ہمارے رب ہیں، جو ہم ایک حکم دیں گے ہم وہ مانیں گے۔ تو ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہ، اور بیچنا کیا ہے اپنے عہد کو، کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، کچھ کمانے کے لیے، کچھ پیسے بنانے کے لیے، کچھ فائدہ کمانے کے لیے، کچھ عزت کمانے کے لیے، کوئی اپنی عزت بچانے کے لیے ہم اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ثمناً قلیلا، اور اپنی قسموں کو بھی۔ اور اسی کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم ہوتی ہے نا، ہم قسم کو بہت چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسمیں کھانا۔ قسم ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم بیسیکلی اللہ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں جب ہم قسم کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جن سے قیامت کے دن سخت ناراض ہوں گے، اللہ ان کو دردناک عذاب دیں گے، نہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت کریں گے، نہ ان سے بات کریں گے۔ اور ان تینوں کے بارے میں حدیث میں جو آیا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو تکبر سے اپنے ٹخنوں کے اوپر اپنی سلواریں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ دردناک عذاب دیں گے، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے۔ دوسرا وہ بندہ جو قسم کھا کے اپنا مال بیچے، اور تیسرا وہ بندہ جو احسان کر کے جتلائے۔ اسپیسیفکلی قسم، ایسے معاملے میں قسم کھانا جس میں کہ کسی دوسرے کو فائنینشیل نقصان ہو، یہ قسم کی قبیح قسم ہے، یعنی اس کی سیورٹی زیادہ ہے۔ اور کچھ علماء نے اس کو فرمایا کہ جب بھی کسی کو فائنینشلی نقصان دیا جائے، جھوٹ بول کے، غلط بیانی کر کے، کسی بھی طریقے سے، تو وہ اس میں آتا ہے بعہد اللہ و ایمانہ، کہ وہ تھوڑی سی قیمت کے اوپر وہ جو عہد ہوتا ہے اللہ کو، جو قسم ہوتی ہے، وہ اس کو بیچ دیتے ہیں۔ قسم خاص طور پہ جب مالی معاملات میں کھائی جائے تو اس کے حوالے سے علماء یہ آیت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سچویشن کے لیے ہے۔ رشوت لینے کو بھی کچھ علماء نے فرمایا کہ وہ بھی اسی آیت کے ذیل میں آتا ہے۔ چونکہ تعویل خاص کے اعتبار سے ایک تیسری قسم بہت امپورٹنٹ ہے اللہ کے عہد کی، اور وہ کیا ہے کہ جتنے بھی یہودی تھے، تورات کے اندر اللہ نے نبیوں کے آنے کی بشارت دی کہ اللہ تمہیں پے در پے نبی دے گا، اور جو بھی نبی آئے تو اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور خصوصاً جو آخری نبی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں باقاعدہ بتایا گیا تورات میں بھی اور انجیل کے اندر بھی۔ تو اس لحاظ سے دونوں کے اوپر بھی یہ آیت آتی ہے، اس اوپر بھی یہ آیت آتی ہے، اس اسپیسیفکلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں بھی بتایا گیا، یہودیوں کو بتایا گیا، اور عیسائیوں کو بھی بتایا گیا، انجیل میں بھی بتایا گیا۔ اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں ہم ان کے ساتھ دیں گے، ان کی مدد کریں گے اور سارا کچھ۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگ پہلے منکر ہو گئے، جس طرح سورہ بقرہ میں تھا نا، وَلَٰتَكُمْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے پہلے کافر بن رہے ہو، سب سے پہلے انکار کرنے والے بن رہے ہو، حالانکہ تمہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ اقرار کرنے والا بننا چاہیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی گواہی دینے والا بننا چاہیے تھا، تم انکار کر رہے ہو۔
تو یہ ایک تیسرا عہد جو مفسرین نے ذکر کیا کہ جو انہوں نے کیا تھا اور پھر انہوں نے اس کی وعدہ خلافی، اور اس کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، کہ اتنی انہوں نے جرائم کیے، انبیاء کو تکالیف دی، نبیوں کو قتل کیا، اس کے باوجود اللہ نے ان پہ اپنی رحمتیں بند نہیں کی، تو ان سے ان کو ایک جڑ پکڑ گئی ایک چیز کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم جو مرضی یا کریں اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ تو یہ آیت اس لحاظ سے بڑی سخت ہے کہ یہاں پہ یہ نفی کر رہی ہے اس چیز کی کہ اگر تم اللہ کے عہد کو توڑنے والے بنے، اگر تم نے قسموں کو بیچا، اگر تم نے اللہ کے احکامات کو بیچا۔ ابن عاشور نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ آیت یہودیوں کے لیے ہے، لیکن جس کے اندر بھی یہ صفات پائی جائیں گی، اپنی قسموں کو بیچنا، اپنے اللہ کے عہد سے خلاف ورزی کرنا، اس کو بیچ دینا تھوڑے سے فائدے کے لیے، ثمناً قلیلا۔ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ قلیل کیوں کہا ہے، زیادہ بھی تو ہو سکتا، کسی نے بہت زیادہ کچھ لے کے دیا تو پھر قلیل تو نہ ہوا نا، تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات امپورٹنٹ ہے سمجھنی کہ یہ بیسیکلی اللہ جل شانہ ہمیں قرآن میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صفات ہیں کہ جس کسی میں بھی پائی جائیں گی اس کے ساتھ اللہ یہی معاملہ فرمائے، ود نو ایکسیپشن۔ مسلمانوں کو کوئی ایکسیپشن حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، کسی کالے کو گورے پہ اور کسی گولے کو کالے پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں برتری کا معیار تقویٰ ہے۔ ہم سارے کام کریں بنی اسرائیل والے، ساری حرکتیں کریں بنی اسرائیل والی اور کہیں نہیں جی ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، کوئی کیسے امتی ہیں آپ؟ امتی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، جو ان کے کہنے کے مطابق، جو ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، بیسیکلی وہ امتی ہے، کہنے سے امتی نہیں بنتا۔ اور اس میں ثمناً قلیلا اللہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا معاوضہ ہے، تھوڑا مختلف لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ چاہے آپ کو جتنا بڑا مال مل جائے، آخرت کے اعتبار سے تھوڑا ہی ہے۔ ایک اور اعتبار سے دیکھیں، ہمیں چاہے پوری دنیا مل جائے، بادشاہت مل گئی پوری دنیا کی، لیکن کتنی دیر کے لیے؟ 50 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، 100 سال کے لیے۔ اب آخرت کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو صرف آخرت کا ایک دن، یوم الحساب جو ہے، یوم الدین جو ہے، وہ 50,000 سال کا ہے، 50,000 سنہ۔ 50,000 سال کے مقابلے میں 50 سال کی کیا حیثیت ہے، اور وہ تو ایک دن ہے، اور اس کے بعد ابدالآباد کی کبھی نہ ختم ہونے والی ایک زندگی ہے۔ تو جو بھی ہم اللہ کے عہد کو بیچ کے، جھوٹی قسم کھا کے، کسی کو نقصان دے کے جو بھی کچھ کما لیں، چاہے پوری دنیا بھی کما لیں، وہ قلیل ہی ہے، وہ تھوڑی ہی ہے، اس میں فائدہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اولئک لا خلاق لہم، یہ وہی ہیں، یعنی دوبارہ سے تاکیداً بتایا جا رہا ہے، یہ جو جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں نا، لا خلاق لہم، نہیں ہے کچھ بھی حصہ ان کا فی الآخرہ آخرت۔ اس بات کو بھول جاؤ کہ آپ یا میں جو ہے ہم اللہ کی قسموں کو بھی بیچتے رہیں، دوسروں کا مال بھی ہڑپ کرتے رہیں، اللہ کے کسی عہد کا پاس بھی نہ کریں، اپنے کسی کانٹریکٹ کا، اپنے کسی عہد کا، اپنے کسی معاہدے کا کچھ پاس بھی نہ کریں، اور ہم یہ امید کریں کہ جی ایک نہ ایک دن ہم جہنم سے نکل کے جنت میں چلے جائیں گے۔ لا خلاق لہم فی الآخرۃ، لا کا مطلب ہے نافیہ ہے، نہیں ہے ان کے لیے خلاق۔ خلاق کہتے ہیں چھوٹا سا بھی حصہ، کوئی چھوٹی سی بھی چیز۔ خلاق کے مختلف معنی عربی میں بیان ہوئے ہیں، مثلا اگر ریت کے اوپر آپ نے دیکھا پانی کا ایک قطرہ گرے، بارش کا ایک قطرہ گرے تو وہ چھوٹا سا گڑھا بناتا ہے، اگر اس میں دیکھیں تو وہ تھوڑی سی چھوٹی سی ایک جگہ بنتی ہے، ایک حصہ بنتا ہے، اس کے اندر کیا آ سکتا ہے؟ اس کے اندر صرف پانی کا ایک قطرہ آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پتھروں کو جوڑ کے کوئی جگہ بنائی جائے جس پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے، وہ چھوٹی سی جگہ ہے، اس کو بھی خلاق کہتے ہیں۔ تو خلاق کہتے ہیں بالکل چھوٹی سی چیز میں بالکل معمولی سی چیز جمع ہو سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے بالکل بھی۔ جو ہم اس خوش فہمی میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کے جنت میں اللہ نے ہمارے لیے مکان جو ہے اور جو بھی چیزیں ہیں وہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، لا خلاق لہم، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کے بارے میں اسپیسیفکلی آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر ایام معدودات، گنتی کے چند دن، کچھ دنوں کے لیے بس چھوئے گی، مس کرے گی،
ٹچ کرے گی ہمیں، اللہ ان کی غلط فہمی کو دور کر رہے ہیں، اور اللہ اسی طریقے سے ہماری غلط فہمی کو دور کر رہے ہیں. لا خلاق. اور جب فیصلہ ہوا اور اس کے بعد ہم نے کوئی اپیل کرنی ہے، ہم نے اپنی کوئی بات کرنی، میری بات تو سن لیں، میں نے یہ جو کیا تھا اس کی وجہ تو سن لیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ. اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے. بات نہ کرنا جو ہے یہ ایک طرح کا ناراضگی کا اور غصے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ. اللہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. یہ نفرت کی، بیزاری کی ایک انتہا ہوتی ہے کہ بندہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اللہ جل شانہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم ہے، ایسے مجرم ہیں کہ بات کرنا تو دور کی بات، اللہ ان کی طرف دیکھیں گی بھی نہیں قیامت والے دن. ولا یزکی. اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے. جنت میں جو بھی جائے گا نا، اللہ اس کے دل سے ہر چیزیں اور جو بھی اس کے گناہ ہیں ان سب کو معاف کر کے اس کو پاک کر کے جنت میں بھیجیں گے. جنت تو پاک جگہ ہے، پاک لوگوں کی جگہ ہے. تو ہم جیسے جو ہیں ان پہ اگر اللہ اپنا فضل کر دیں گے، اپنا رحم کر دیں گے، تو اللہ ان کو جنت میں اگر بھیج دیں گے تو پہلے پاک کریں گے. ان کے دل سے ہر گندگی، ہر چیز نکال دی جائے گی. اور یہ جو لوگ ہوں گے ان کو پاک نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. علیم کہتے ہیں دردناک عذاب کو، ایسا عذاب جس کے اندر کمی نہ ہو سکے. علیم کا مطلب یہ ہے کہ جس کی شدت میں کمی نہ آئے. عذاب علیم وہ عذاب ہوگا جس کے نہ ہم یوز ٹو ہوں گے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو. دنیا کا تھوڑا سا نفع، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہم اٹھانے کے لیے اپنا آخرت کا اتنا بڑا نقصان کر دیتے ہیں.